السلام علیکم ناظرین، آج پارس جہاں زیب اور شیر افضل مروت نے عمران خان کو خوب ڈیفینڈ کیا۔ نون لیگ پیپلز پارٹی اور JUI مولوی ڈیزل کے چیلے کی خوب کلاس لگا دی۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سیاسی لیڈر کو سر اس طرح سے مائنس کیا جا سکتا ہے یا اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ اس طرح سے کم یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے تھے آج وہ PTI میں بھی نہ رہے۔ باقی سیاسی میدان میں کھلاڑی تو کیا PTI کی پچ پر بھی نہیں لڑ سکتے نہ کھیل سکتے۔ یہ وقت سب پہ آیا الحمدللہ صاحب، لیکن لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی اور پارٹی یہ جرات اور ہمت کر سکتی ہے؟ پارس آپ مجھے موقع دے، اس پر میں کسی کو بھی لعن طعن نہیں کرتا ہوں۔ میں نے ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھی، صورتحال یہ ہے، اور یہ جو علی گوہر صاحب ہے یہ تو خود پیپلز پارٹی یا فیصل کریم کنڈی کو آپ نے سنا ہوگا، ٹکٹ ہولڈر تھا۔ یہ بھی پتہ نہیں، 28 کا 18,000 ووٹ لیے تھے، ANP سے ہار گئے تھے۔ یہ بھی آج تک معلوم نہیں ہے کسی کو کہ وہ ممبر ہے یا نہیں ہے PTI کا۔ دیکھیں پارٹیوں کا اپنا ممبر سازی ہوتا ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پہ بھی ایک مثال یہ قائم کی کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ موروثیت کے بجائے ہم نے ایک وکیل کا انتخاب کیا ہے۔ جہاں تک آپ نے میرٹ کیا PTI میں کوئی اور نہیں تھا؟ شفقت محمود بیٹے، ان کو بنانا چاہیے تھا۔ کیا علی محمد خان نہیں ہے؟ کیا PTI میں عاطف خان نہیں ہے؟ بھاری بھرکم سیاسی شخصیت اس لیے نہیں لی کیونکہ یہ عارضی طور پہ عہدہ دیا گیا ہے۔ گوہر خان خود یہ کہہ رہے ہیں جب خان صاحب کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، بری ہو جائیں گے، رہا ہو جائیں گے، وہ جانے ان کی دلائل۔ میں نے تو آپ کو وہ صورتحال بتائی جو میرے جانے سے۔ سر ایک بات اور بتائیے، آپ سمجھتے ہیں کہ گوہر خان فالو کریں گے؟ میں ایک بات اور عرض کر لوں، جہاں تک آپ نے مائنس کی بات کی، اس سوال کا جواب بھی دوں گا۔ مائنس نہ میں آپ کو کر سکتا ہوں نہ آپ مجھے کر سکتے ہیں، نہ کوئی کسی پارٹی کو کسی لیڈر کو کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں تو ہے کہ یہ بھی کمال کی بات نہیں کہ 11 بڑی سیاسی جماعتوں میں سے بھی PTI کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو صرف ایک پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز نظر آئے اور 1.5 سال کے بعد وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ سنایا انتخابی نشان روک کر۔ یہ تو ان کا اور الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اور جگہوں پہ کتنا ڈیموکریٹک چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوالات اور جوابات ان کے اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہوں گے۔ میں اتنا کہوں گا کہ جو کچھ میں نے بتا دیا نا۔ شیر افضل مروت صاحب، آج تحریک انصاف کی 27 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ عمران خان کی جگہ کوئی اور پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بنا ہے اور آپ نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی۔ کیا خیال ہے کہ یہ PTI کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے یا پھر ایک نیا آغاز ہے؟ جی، پاکستان تحریک انصاف میں یہ چیئرمین کی جو تبدیلی ہے یہ زبردستی کروائی گئی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن نے تمام پارٹیوں کو چھوڑ کے PTI کے 2021 کے الیکشن کو ایک ایسے فیصلے کے ذریعے ان انتخابات کو کالعدم قرار دیا جو سنایا کچھ اور گیا تھا، اور پھر ڈیلے کے بعد جب فیصلہ برآمد ہوا تو اس میں کچھ اور لکھا تھا۔ اور اس کے پیچھے واحد محرک یہ تھا کہ یا تو عمران خان کو چیئرمین کے سیٹ سے جو ہیں ہٹایا جائے، بصورت دیگر پاکستان تحریک انصاف جو ہیں چونکہ ہمیں عدالت میں بھی تعصب کا سامنا ہے اور انصاف بھی نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹ کا نشان جو ہے وہ بھی داؤ پہ لگا ہوا تھا۔ یہ تمام چیزوں سے آگاہ ہونے کے بعد خان صاحب نے بغیر وقت ضائع کیے فوراً ہی ادھری کہا کہ ٹھیک ہے کسی اور کو چن لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام کی جو قیادت ہے یہ تیسری پیڑھی میں قیادت جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور چوتھی پیڑھی تیار ہیں۔ اور یہ حافظ صاحب جو ہیں جو بیرسٹر گور کے لیے اتنے یہ بتا رہے ہیں، تو کیا کل اگر مولانا اسد صاحب آ جاتے ہیں اور ان جیسی برگزیدہ شخصیت ان کے پیچھے چلے، جس طرح بلاول بھٹو زرداری کے پیچھے آپ بہت بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ اخلاقی طور پر بھی جائز ہے کہ جی میرا باپ دادا چونکہ پارٹی میں بنیاد رکھی تھی تو میں ہی چلاؤں گا؟ اور پیپل پارٹی میں یہی صورتحال ہے، نون میں یہی صورتحال ہے، ANP میں یہی صورتحال ہے، سوائے جماعت اسلامی کی پاکستان میں یہ پہلی دفعہ مثال رکھی ہیں چیئرمین PTI نے۔ PTI میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، علیمہ خان میں، بشرا بی بی میں کچھ آڈیو مبینہ لیک بھی ہوئی ہیں ان کی حوالے سے۔ اس کا بھی میں جواب دوں، جب ہی میں خان صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے اور فیصلہ کر رہے تھے تو پہلی بات یہ آئی کہ یہ آپ کسی اپنے گھر کے کسی فرد کو جو ہے وہ چیئرمین کے لیے نامزد کریں، تو خان نے کہا کہ میں نے ہمیشہ ڈائناسٹک پالیٹکس کی مخالفت کی ہے، کوئی موروثی سیاست میرے پارٹی میں نہیں ہوگی۔
اور چونکہ پہلے دن جو ہے وہ بی بی صاحبہ کے حوالے سے لوگ گئے اور بدتمیزی کی کوشش کی، پھر علیمہ خان صاحبہ کے کتبے آئے گئے، پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی، گویا شاید متوقع چیئرمین شپ کی سیٹ پہ لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ تو میں نے پہلے ہی جیل سے نکلتی ٹویٹ دے دیا کہ جی یہ قصہ ہی ختم ہے، خاندان سے کوئی ہوگا ہی نہیں۔ آپ نے 16 مہینے حکومت کی، زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو وزیر بنایا، شہباز شریف صاحب نے اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنایا، مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کو وزیر بنایا۔ میں نے بتایا آپ کو کہ مولانا صاحب جو ہیں اس کی پارٹی میں آگے بڑھنے کے لیے لیاقت اور قابلیت نہیں دیکھی جاتی ہے۔ اچھا، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں موروثیت دیکھی جاتی ہے، موروثیت، رشتہ داریاں اور اس کے علاوہ اپنی ذاتی ترجیحات یا پسند ناپسند۔ مولانا صاحب کا ایک بھائی ایم پی اے ہے مولانا لطفی رحمان، اس کا دوسرا بھائی سینیٹر ہے مولانا عطاء الرحمان، صوبائی امیر مولانا عطاء الرحمان ہے، ضلع کا امیر اس کا ایک تیسرا بھائی ہے، کوئی خاندان کے علاوہ اور ہے ہی نہیں۔ یہ بات نہیں ہو سکتا ہے ساری قابلیت ادھر ہی میں آپ کے سامنے میرے جمعیت علماء اسلام سے میرا تعلق ہے، اس جمعیت علماء اسلام سے جس کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، اور آپ کی ہمت اور جرات بھی نہیں کر سکتے کہ مولانا کی جگہ آپ کسی اور کو پارٹی کا امیر یا چیئرمین منتخب کروا سکیں، نہیں کر سکتے۔ اور مذہبی میرے بھائی مروت صاحب نے بات کی موریثی سیاست، یہ لمبی بحث ہے، میں اس پر اتنا کہوں گا گور کو بھی پیچھے کوئی چلائے گا، آئی پی پی ٹھیک ہے اور پرویز خٹک تحریک انصاف، یہ تحریک انصاف جس کا چیئرمین ابھی گور بنا، ایک وہ تحریک انصاف جو شہزادہ اکبر اور زلفی بخاری میں مفرور ہے، ایک وہ تحریک انصاف جو شیر مزاری وغیرہ کی صورت میں گھروں میں بیٹھی ہے، یہ تحریک انصاف۔ انہوں نے مثالیں دی کہ تحریک استحکام بنی، خود اپنا حال بھی تو بتائیں نا۔ وہ آپ کو اس لیے مولانا جے یو آئی درخواستی بنی، جے یو آئی فضل الرحمان بنی، جے یو آئی سمیع الحق بنی، جے یو آئی شیرانی بنی، جے یو آئی عصمت اللہ بنی۔ آپ ہی کے پارٹی کے اتنے آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں جمعیت علماء اسلام میں شیرانی صاحب کی تقسیم کے بعد پارٹی دو دڑوں میں ابھی یہ تازہ ترین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں موروثی سیاست نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ ان میں یہ سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے کہ کوئی ان کی جتنی مرضی خدمت کر لے، جتنی مرضی چاپلوسی کر لے، ان کے جتنے مرضی تلوے چاٹ لے، ان کی جتنی مرضی جائز ناجائز باتیں مان لے، ان کے کالے کارناموں کو چھپانے کی جتنی مرضی کوشش کر لے، جو مرضی کر لے، لیکن یہ اس کو آگے آنے نہیں دیتے۔ انہوں نے صرف اپنی اولاد کو اور اپنی اولاد کی آگے اولادوں کو پروان چڑھانے کے لیے اور سیاست میں رکھنا ہوتا ہے، اور انہی کو اپنی پارٹی کا لیڈر منتخب کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ چاہے آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، نون لیگ کو دیکھ لیں یا جے یو آئی کو دیکھ لیں، ان ساری جماعتوں میں آپ کو موروثی سیاست ہی نظر آئے گی۔ ناظرین، آپ کو صرف عمران خان واحد ایسے لیڈر نظر آئیں گے جنہوں نے اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے نہ ہی اپنی بہنوں کو منتخب کیا، نہ بیوی کو، اور نہ ہی بچوں کو منتخب کیا، بلکہ عمران خان کا کہنا ہے کہ میں موروثی سیاست پر لعنت بھیجتا ہوں، اور جو بھی پارٹی کا لیڈر بننے کا اہل ہوگا میں صرف اسی کو لیڈر بناؤں گا۔ اب عمران خان نے اپنے کسی رشتہ دار کو پارٹی کے چیئرمین کے طور پر منتخب نہیں کیا، بلکہ ایک غیر معروف اور عام سے شخص کو اپنی پارٹی کے چیئرمین کے طور پر منتخب کیا۔ اس پر بھی ان کرپٹ جماعتوں کو مرچیں لگ رہی ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ بخوبی ہو چکا ہے کہ لوگ ان پر تھوکیں گے، کیونکہ عمران خان نے اپنی کسی فیملی ممبر کو پریفر نہیں کیا۔ لہٰذا ان کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ پی ٹی آئی اور باقی جماعتوں کی گندی سیاست میں اب واضح فرق آ چکا ہے، اور اب یہ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔